السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ساری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کے فرامین کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس لیے کہ جو گھر نبی کی سنت سے خالی ہو، گویا کہ وہ تاریکی اور اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اور جس گھر میں سنت کی روشنی آ جائے وہ گھر منور ہو جائے گا اور اس گھر کے اندر سے آپ خیر و برکت محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ تمام دنیا کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ میری ہر عبادت، میرا ہر کام، میرے اخلاق، میرے معاملات اور میری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں منور ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کے مطابق نہ ہو تو میری ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ اور خاص طور پر عبادت کے مسئلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہماری ہر ادا سنت کے مطابق ہو۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں اور اجر و ثواب سے یہ سفر بھرا ہوا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ حج کو جانے سے پہلے طریقہ معلوم کریں تاکہ ہمارا حج مقدس سفر بن سکے، خیر و برکت سے بھر سکیں ہم اپنی جھولیوں کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حج سنت کے مطابق کریں تو سنت کو پڑھیں، سمجھیں۔ حدیث کے مختلف ذخیرے موجود ہیں، ان میں سے ایک کتاب بلوغ المرام، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں سے یہ سلیکشن ہے تاکہ اطمینان سے ہم روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے کام سنت کے مطابق حل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ مناسک حج میں نے جیسے ادا کیے اس طرح سے تم ادا کرو۔ یہ مسنون ہے، یہ بہتر ہے۔ پہلے سے جانے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہ وہ جو ہے حج کا طریقہ سیکھیں، اپنے آپ کو تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے پریپیئر کریں تاکہ ہم حج کو جائیں تو حج کا سفر مبارک ہو سکے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو ہم بھر سکیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ سفر کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ حج کیسے کریں، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور عبادت ہے۔ اور عبادت کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے کہ عبادت میں کوئی کام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ عبادت ہوتی ہے توقیفی، یعنی جو کچھ اللہ نے مقرر کیا یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایز اٹ از کرنا ہوگا، اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جیسے حج کس مہینے میں کریں گے؟ ذوالحجہ میں۔ اگر کوئی آدمی ذوالقعدہ میں حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ حج کے پورے ارکان وہ ادا کر لے لیکن 13 ذی الحجہ کے بعد وہ شروع کرے، صرف 4 دن ڈیلے کر کے، تو کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں اتباع ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو رش بہت ہوتا ہے لہٰذا میں 8 کو چلا جاؤں یا 1 دن ڈیلے کر کے جاؤں تو کیا حج ہوگا اس کا؟ نہیں ہوتا۔ اس میدان میں وہ جو تاریخ مقرر ہے اسی تاریخ میں جانا ہوگا، تبھی آپ کا حج ہوگا۔ اس لیے حج کے جانے سے پہلے معلوم کیجئے کہ سنت کے مطابق حج کیسے کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حج کے متعلق مختلف باتوں کا تذکرہ کیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ استطاعت، ایبیلٹی، کہ وہاں تک جانے اور وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو جلدی سے جلدی وہ فریضہ انجام دیجیے تاکہ پر وقت وہ کام کر سکیں جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ گھریلو زندگی،
زندگی بھر چلتے رہتی ہیں مسائل، جب تک سانس ہے اس وقت تک مسائل چلتے رہیں گے۔ حج جو کہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کو ڈیلے مت کیجیے، تاخیر مت کیجیے، جلدی اس کو انجام دیجیے۔ اگر کوئی آدمی صحیح حج کر کے واپس آئے گا، جنت کی اس کے لیے یقینی طور پر گارنٹی دی جا رہی ہے۔ ہم سب کو جنت کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں ہم ان راستوں سے جنت حاصل کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حج کی جو 3 قسمیں ہیں، تاکہ جو ہے نا آدمی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھتا جائے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے۔ افراد کا مطلب سنگل حج، فرد، اکیلا صرف حج کریں گے، عمرہ وغیرہ نہیں کریں گے اس میں۔ دوسرا ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے کہ ایک سفر میں 2 کام کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، جتنے دن بھی رہنا ہے وہاں رہے حج سے پہلے، اور حج کی تاریخ جب شروع ہوگی پھر دوبارہ احرام پہنیں گے، وہ حج کے لیے ہوگا۔ پہلے عمرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد حج۔ ایک سفر میں آپ دونوں کام کر لیے، عمرہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد حج بھی ہو رہا ہے آپ کا۔ یہ ہے تمتع۔ تیسرا ہے قران۔ قران کہتے ہیں ایک سفر میں دونوں چیزیں، یعنی عمرہ اور حج، مگر احرام نہیں کھولیں گے، اس میں احرام ہی کی حالت چلتی رہے گی حج کرنے تک۔ تو یہ تھوڑا سا ہیوی ہے کہ آپ جائیں عمرہ کر لیں لیکن ایک احرام کی حالت میں ہی رہیں 8 دن 10 دن 15 دن حج شروع ہونے سے پہلے، جتنا بھی ٹائم ہو، پھر اس کے بعد میں حج کریں، پھر احرام کھولیں گے آپ، تو یہ کافی لمبا اس میں ڈسٹینس ہو جاتا ہے۔ اس میں جو پسندیدہ حج ہے جس کے بارے میں بہت سارے علماء نے جو تاکید کی ہے، وہ حج تمتع کے بارے میں۔ حج و تمتع کے بارے میں اس لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ایزی ہے، پلس اس میں ایک سفر میں آپ 2 کام کر رہے ہیں، عمرہ اور حج، اس لیے یہ آسان بھی ہے کہ عمرہ کر لیے جاتے ہی اسی دن، اور اس کے بعد احرام کھول کر فری ہو گئے جیسے نارمل آدمی ہوتا ہے۔ پھر 5 دن 7 دن جتنے دن بھی گزر گئے، حج کے دن آپ پھر دوبارہ احرام پہنیں گے، تو بیچ میں آپ کے لیے بریک مل رہا ہے۔ تو یہ تمتع ہے، آسان بھی ہے، اور ایک سفر میں دونوں کام ہو گئے اور اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ بعض علماء نے حج قران کو زیادہ افضل قرار دیا 2 اسباب سے۔ ایک تو اس میں مشقت زیادہ ہے کہ آپ احرام ہی کی حالت میں 8 دن 10 دن پورا اسی طرح گزار رہے ہیں۔ دوسرا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، تو جو افضل حج ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیے ہوں گے اس بنیاد پر۔ مگر جو دوسری رائے رکھنے والے، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع پر ابھارا لوگوں کو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جو نیت کر کے چلے تھے، بعد میں مسائل آتے گئے، تو اس لیے آپ کے ایک قول کے مطابق اگر پہلے سے مسئلہ آ جاتا تو آپ بھی وہی تمتع کرتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج تمتع زیادہ افضل ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حج کیسے کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک احرام کے حج کے خاص کپڑے، اور دوسرا حج کی نیت کرنے کی جگہ جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات کا مطلب ہے اپروپریٹ اسٹیشن، وہ جگہ جہاں سے اصل آپ کے حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی لندن سے جا رہا ہے، کوئی دلی سے جا رہا ہے، کوئی بامبئی سے جا رہا ہے، کراچی سے، تو وہاں سے حج شروع نہیں ہو رہا۔ حاجی تو پلین میں بیٹھ گیا یا پانی کے جہاز میں بیٹھ گیا، تو حج وہاں سے نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تیاری کر لیے، کپڑے وپڑے ساتھ رکھ لیے، ساری چیزیں ہو گئی، اب آپ روانہ ہو گئے اللہ کا نام لے کر۔ مگر جہاں میقات ہے وہاں سے حج کے قاعدے شروع ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اس کی حیثیت ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ ہائی وے پہ جانا چاہتے ہیں، ہائی وے پہ جانے سے پہلے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے کیا ہے، چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں، چھوٹے راستے نکلتے ہیں، تو چھوٹے راستوں پر ہائی وے کے رولز تو نہیں اپلائی ہوتے، تو آپ وہ چھوٹے راستوں سے نکل کر جب ہائی وے پہ پہنچیں گے وہاں وہ رولز اپلائی ہوں گے ڈرائیونگ کے۔ اسی طرح سے حاجی صاحب جب گھر سے نکلیں گے، حج کے رولز اس وقت نہیں اپلائی ہوتے۔ حج کے رولز کہاں سے اپلائی ہوں گے؟ جب آپ میقات پر پہنچیں گے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد وہاں پر حج کے قاعدہ، قانون، رولز، ریگولیشن وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے احرام کا مسئلہ بھی ایک ہے اور دوسرے جو ہے میقات کا۔ احرام کے بارے میں
ایک چیز ذہن میں رکھیے جس کی آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ مرد حضرات کے لیے 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہو، کپڑے نہیں نارمل جیسے ہم پہنتے ہیں روزانہ، وہ کپڑے نہیں، صرف 2 چادریں، یہ اس کا احرام ہے ٹوٹل، یہی لباس ہے اس کا۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، یہ لباس اس کو اپنے کفن کی یاد دلا رہا ہے، آخرت کی یاد دلا رہا ہے، محشر کی یاد دلا رہا ہے، قبر کی یاد دلا رہا ہے۔ تو گویا حج پہ جاتے ہوئے اگر وہ صرف لباس احرام پر بھی غور کرے تو وہ اپنے حج کو مضبوط اور صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، صرف 2 پلین چادر۔ دوسرا یہ کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، حتیٰ کہ بادشاہ اور حکمران بھی جب حج کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عرفات میں وہ جب کبھی ٹی وی کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں تو وہاں ان کا لباس بھی وہی ہوتا ہے، وہی 2 چادر۔ یہ ایسی یونیٹی ہے اور ایسی ایکویلٹی ہے کہ پوری دنیا کے رہنے والے ایک ہی یونیفارم پہن رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہا ہے وہ یہی ایک ہی یونیفارم میں ہے، امیر ہے غریب ہے، جو بھی حج کے لیے پہنچ گیا۔ تو یہ احرام ہے۔ خواتین کا جو احرام ہے وہ نارمل کپڑے ہیں، گھر میں جو کپڑے پہنتی ہیں وہ عام طور پر وہی کپڑے ان کا احرام ہے، ان کا احرام ان کی نیت ہے، صرف الگ سے کپڑے وہ نہیں پہنیں گی۔ البتہ کپڑے ایسے ہونا چاہیے جو ساتر ہوں، یعنی مکمل ان کو اس سے کور کر لیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ الگ سے کپڑے جیسے مرد کے لیے ہیں ایسے خواتین کے لیے الگ سے کپڑے نہیں ہیں، نارمل حالات میں جو پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے، ان کی نیت وہاں سے وہ حج کے ریسٹرکشنز، حج کے رولز وہاں سے شروع ہو جائیں گے ان کی نیت کرنے کے بعد جب وہ میقات پر پہنچیں۔ یہاں پر جو احرام باندھا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھیے احرام کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کبھی حج کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی دونوں ملا کر کرنا چاہتے ہیں۔ تو احرام کیسے باندھیں گے؟ جیسے میں نے کہا مرد آدمی 2 چادریں صرف بغیر سلی ہوئی، کوئی بنین وغیرہ نہیں پہن سکتے، 2 چادریں، تو وہ اس کا احرام ہوگا۔ البتہ پیسوں کے لیے آپ پرس وغیرہ رکھنا چاہیں ہاتھ میں وہ رکھ سکتے ہیں، بیلٹ باندھنا چاہیں اور اس کے اندر پیسے وغیرہ یا ڈاکومنٹس رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے نارمل جو ان کے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے، کیونکہ ان کا احرام ان کی نیت ہے۔ رولز وہاں ان کو بھی فالو کرنے پڑیں گے، لیکن صرف کپڑوں کی حد تک ان کو اجازت ہے کہ نارمل جو کپڑے ہیں وہ کپڑے ویسے ہی پہنے رہیں گی وہ۔ پھر خوشبو یا دوسری جو چیزیں ہیں احرام کی چادر باندھنے سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں، بدن کو، کپڑے کو نہیں۔ مثلا تیل لگا لیں، خوشبو لگا لیں، یہ ساری چیزیں درست ہیں، مگر احرام کی چادر پر نہیں۔ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو پوری چیزوں سے فارغ ہونے تک پھر کوئی عطر نہیں لگا سکتے، کنگھی بھی نہیں کر سکتے، کوئی تیل وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں کبھی 2 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، 1 دن لگے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کے اوپر رول ہوگا۔ احرام جو باندھا جاتا ہے ہونا تو اس میں سفید چادر چاہیے، لیکن رنگ کی پابندی نہیں ہے، یہ پسندیدہ رنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے اسی لیے۔ ورنہ اگر ایسے کپڑوں کے بارے میں جیسے نارملی ہم پہنتے ہیں منع کیا گیا، جیسے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم، کیا وہ پہنے گا محرم جو ہے کیا پہنے گا من الثیاب، کپڑوں میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے کہا قال لا یلبس القمیص، یہ جو شرٹ ہے چاہے وہ ٹی شرٹ ہو، بشرٹ ہو، کرتا ہو، کوئی بھی چیز جو اوپر پہننے جانے والی ہے وہ نہیں پہنے گا، ولا العمائم، پگڑی بھی نہیں باندھ سکتا ننگے سر، ولا السراویلات، کوئی ازار ٹراؤزر وغیرہ کوئی اس طرح کا نہیں، ولا البرانس، اور نہ ہی کوئی ایسے جیسے ٹوپی وغیرہ یا کانٹوپ یا اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پہنے گا، ولا الخفاف، اور نہ بوٹ یا اس کے اندر جو موزے پہنے جاتے ہیں لمبے وہ بھی نہیں پہنیں گے آپ احرام کی صورت میں۔ الا احد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین، اگر آدمی کے پاس ہوائی چپل وغیرہ جیسے ہوتی ہے اس طرح کی چپل نہ ہو تو آپ ایسے جوتے جو زیادہ بڑے نہ ہوں، اونچے نہ ہوں، بوٹ نما نہ ہو وہ پہن سکتے ہیں، جو ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو اینڈ ہو جاتا ہے اس طرح کے۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، یعنی اگر ٹخنوں سے اوپر ہو رہے ہیں تو اتنا حصہ آپ کاٹ دیجئے تاکہ وہ جو ہے اس کا حصہ ٹخنوں سے نیچے نیچے رہے۔ وَلَا تَلْبُسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفْرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، اور نہ ہی ایسا کوئی کپڑا یعنی احرام وغیرہ جو زعفران میں ملایا ہوا ہو یا اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی ہو،
اس سے منع کیا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمپل ہے احرام کا لباس، صرف چادر اور اس کے ساتھ پاؤں میں ایک چپل، عام چپل، پہلے سے اس کا اہتمام کیجیے۔ چپل کا مطلب بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہم جو ہے ہوائی چپل ہی پہن سکتے ہیں، ربر والی۔ آپ ربر کی پہنے، چمڑے کی پہنے، لیدر کی پہنے، لیکن چپل ہو۔ یا آپ سینڈل بھی پہن سکتے ہیں، جو کہ نیچے آج کل جو سینڈل گرمی کے دنوں میں بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، جس کے اندر آگے پیچھے کھلا ہوتا ہے، تو ایسی سینڈل بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ بلکہ یہ بعض اوقات زیادہ سیف ہوتی ہے آپ کی، جب پبلک میں آپ چل رہے ہوں تو اس میں چلنے پھرنے میں جن لوگوں کو عادت نہ ہو ان کے لیے زیادہ یہ سیف سائڈ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل جو سینڈل بن رہے ہیں آگے پیچھے اس کا کافی حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بھی آپ پہن سکتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ احرام پہننے کے بعد سے لے کر حج پورا ہونے تک یا عمرہ کرنے تک، جس کے لیے بھی آپ احرام باندھ رہے ہوں، تو اس میں بہت سارے کام آپ جو نارمل زندگی میں کرتے ہیں اس وقت آپ نہیں کر سکتے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا، کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، اور اسی طرح سے مختلف چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کے لیے وہاں تاکید کی گئی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ خود پڑھ لیں گے۔ اور احرام کی حالت میں اتنی ریسٹرکشنز ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے شکار کرے آپ کے لیے، تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ آپ کسی کو بتائیں کہ جا کر میرے لیے شکار کر کے لاؤ، وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کا آگے انشاءاللہ تعالی ذکر آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بارے میں پہلے سے آدمی کو معلومات ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض پابندیوں کو آپ توڑ دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب کیا ہے؟ دم کا مطلب ایکسٹرا جو ہے آپ قربانی کریں گے۔ اور بعض چیزوں سے منع کیا گیا کہ آپ احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ بعد میں جب احرام پہن لیں گے تو وہ خوشبو آتی رہے گی۔ آپ کے بدن پہ آپ لگا سکتے ہیں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے نہا دھو کر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل یحرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود اپنے ہاتھ سے خوشبو لگایا کرتی تھی، لیکن احرام کی چادر پہننے سے پہلے۔ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اسی طرح سے حج کرتے وقت جب آپ طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تیار ہو کر، اس وقت بھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ چادر اتار دیں گے تب خوشبو لگا لیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح سے آپ جب میقات پر پہنچیں اور احرام باندھنا چاہیں تو اس وقت بھی آپ پہلے لگا لیں، احرام کے کپڑے پہننے کے بعد پھر آپ یہ کام وہاں پر نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میں اکثر حجیوں کو دیکھا ہوں کہ وہ احرام اپنے یہیں سے یا گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی باندھ کے نکلتے ہیں، یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے، کہیں سے بھی احرام کی چادر پہن لیں، اصل میں رول اپلائی ہوگا جب میقات پر آپ پہنچیں گے۔ جیسے اگر آپ ممبئی میں اپنے گھر پہ رہتے ہیں، وہاں سے آپ ایئرپورٹ جانے سے پہلے نہا دھو کر وہ کپڑے پہن لیں آپ، مگر ممبئی میقات نہیں ہے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو نیت اور تلبیہ کہاں سے کہیں گے؟ وہ جگہ جانے کے بعد، وہاں سے وہ رول اپلائی ہوں گے۔ پہننے کی حد تک جہاں سے چاہے پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، میقات۔ میقات وہ مقررہ جگہ جہاں سے وہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ مقرر کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا، اور وہ بھی مختلف سمتوں سے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جدھر سے بھی آدمی آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ مقرر فرما دیے جگہ۔ ادھر سے کوئی گزر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں کا رہنے والا ہو، اس کو ٹچ کرتے ہوئے گزر رہا ہے تو اس کے لیے وہ سارے رولز وہاں سے شروع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں سے آنے والوں کے لیے کچھ جگہ مقرر فرما دی، اس ڈائریکشن سے جو بھی آئے گا اس کو فلاں جگہ پہنچ کر احرام پہن لینا چاہیے، اس ڈائریکشن سے جو آئے گا یہاں پہنچ کر۔ ضروری نہیں کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا ہو، یعنی آپ کا سفر ایسا ہے کہ آپ اس علاقے کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ وہ اپنا احرام باندھ لیں گے، اور وہاں سے آپ کے اوپر وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی، چاہے رہنے والے آپ کہیں کے بھی ہوں۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ وأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ۔
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ناموں کی نشاندہی فرما دی. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو مدینہ یا مدینے کی ڈائریکشن کی طرف سے آ رہا ہو تو اس کو ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ کا جو مقام ہے میقات کا، یہ سب سے طویل ہے، باقی سب جو ہے کم فاصلے پر ہیں، لیکن مدینے کی سائڈ سے آنے والوں کے لیے بہت پہلے وہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جب ذوالحلیفہ پہنچیں گے وہاں احرام باندھ لیں، اور وہاں وہ نیت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، کس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، یہ سارے کام وہاں کرنے ہیں. حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے، یہ وہ جگہ ہے مدینے سے آنے والوں کے لیے. اور دوسرا جو شام کی طرف سے آنے والے ان کے لیے جوحفہ مقرر کیا گیا، ایک دوسرا اسٹیشن، دوسرا مقام. ادھر سے آنے والے وہاں جب پہنچیں گے تو وہ حج کی جو پابندیاں ہیں وہاں سے ان پر شروع ہو جائیں گی. اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل ایک جگہ کا نام ہے. جب وہاں پہنچیں گے وہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد اپنی پابندیاں ان کی وہاں سے شروع ہو جائیں گی. اسی طرح یمن کی طرف سے جو آئیں گے یلملم، اور عام طور پہ جو انڈیا وغیرہ سے پانی کے جہاز سے گزرا کرتے تھے وہ وہیں سے احرام باندھا کرتے تھے، کیونکہ وہ پانی کا سفر جو ہوتا وہ وہیں پر یمن سے کٹ کرتے ہوئے عدن وغیرہ ادھر سے گزرتے ہوئے اس کے قریب سے وہ گزرتے تھے. تو جب یلملم کی پہاڑیاں دکھائی دیتی تو عموماً اس زمانے میں اعلان کر دیا جاتا تاکہ لوگ جو ہے حج کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی احرام وغیرہ وہ سب باندھ لیں. تو ادھر سے جو آنے والے ان کے لیے حج اور عمرے کی نیت سے جو جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد احرام باندھ لے گا اور اس کے بعد میں تلبیہ کہنا شروع کرے گا. ومن کان دون ذلک فمن حیث انشا حتی اہل مکہ من مکہ تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر رہتے ہیں، مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ کے خود رہنے والے، اب وہ حج کریں گے تو کہاں جا کے احرام باندھیں گے، وہ تو آلریڈی اندر آ گئے، تو جہاں وہ ہیں وہیں سے احرام کی نیت کر لیں گے کیونکہ وہ لوگ رہنے والے وہاں کے ہیں، یا وہ جو حدود مقرر کیے گئے ان کے اندر وہ رہ رہے ہیں. تو جو حدود کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے جب وہ اسٹیشن ٹچ کریں گے تو وہاں، اور جو اس کے اندر رہنے والے ہیں جہاں سے رہنے والے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب مکے کے رہنے والے پھر خواہ وہ جائیں گے باہر احرام باندھیں گے پھر اندر داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اپنی جگہ جہاں بھی ہے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے حج کے لیے. اب آپ دیکھیے اس میں ساری سمتیں کور ہو گئیں. جو آدمی ایسٹ سے آئے، ویسٹ سے آئے، چاہے وہ جس طرح سے بھی وہاں پر پہنچے، یعنی بائی ایئر پہنچے، بائی روٹ پہنچے، جس طرح سے بھی وہاں پر جائے کوئی نہ کوئی یہ ٹچ ہو جائے گی اس کو انشاءاللہ. تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر وہ سارے قاعدہ قانون جو ہے وہ وہاں پر اس کے اوپر اپلائی ہوگا. اب یہ جب وہاں پہنچے گا تو کیا کرے گا؟ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ احرام باندھیں گے، جس حج کی نیت کرنا ہے وہ حج کی نیت کریں گے، پہلے نہانا ہے نہا لیں، آپ پہلے تیاری کرنی ہے کر لیں جو بھی تیاری کرنی ہے. لیکن آج کل جو ہے موسٹلی لوگ اپنے گھر یا ہوٹل سے وہ کام کر لیتے ہیں. حجاج کرام عام طور پہ جہاں ان کی رہائش ہے وہیں سے وہ کرتے ہیں. احرام کا کپڑا صرف ساتھ رکھتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے تو وہ احرام کی چادر پہن لی کیونکہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ وہاں پر یہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے کپڑا لیے بغیر وہاں چلا بھی گیا تو وہاں خود وہ کر سکتا ہے، خرید کر اپنا احرام کا کپڑا نہا دھو کر وہیں سے پہن بھی سکتا ہے. اس کا بھی انتظام وہاں کیا گیا ہے. لیکن آج کل بہت سارے لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے اور بھی آسان ہے. ان کے لیے آسان اس طرح ہے کہ مثلا مان لیجئے کوئی لندن سے آ رہا ہے، وہ اپنے ساتھ احرام کی چادر رکھے، نہا دھو کر گھر سے نکلے اور وہ پلین میں بیٹھ جائے. جب وہ ایئرپورٹ سے تھوڑا سا پہلے، اگر سعودی ایئر لائنس ہے تو وہ لوگ اعلان کر دیں گے پہلے ہی اندر کہ اب ہم وہ ایریے کو ٹچ کرنے والے ہیں اتنے منٹ کے بعد، تو آپ جو ہے پہلے ہی باندھ لیں. اور بعض دوسری ایئر لائنس وہ اعلان نہیں کرتی، مگر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ احتیاطی چیز یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کر لیں وہ، تو آپ ٹھیک ہوں گے. لیکن کچھ لوگ جدہ پہنچنے کے بعد کرتے ہیں، اس میں ایک رسک ہے. اور دوسرے وہ اس کو یہ اس طرح سے کمپنسیٹ کرنے کی یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پہلے حج کی نیت نہیں کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، جب اپنا کام کاج سے فارغ ہوں گے اس کے بعد حج کی نیت کریں گے.
نیت کے اعتبار سے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، مگر آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو اب صرف عمرے کے لیے یہ سارا آگے ہیر پھیر کہ میں وہاں پہنچ کر نیت کروں گا، پہلے میں شاپنگ کا ارادہ کر رہا ہوں جدے میں، یا میں پہلے یہ ارادہ کر رہا ہوں. بھئی آپ گھر سے نکلے اس لیے، ٹکٹ اسی لیے خریدا، تو اب 15 منٹ کے لیے آپ کو کتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے احتیاطی چیز یہ ہے کہ آپ جدہ پہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیت کر لیں، تلبیہ کہنا شروع کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی آپ کے لیے، اور آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مقدس سفر پہ آپ جا رہے ہیں. دوسرے آپ کی طرح آپ اکیلے نہیں ہوں گے، وہاں پر سینکڑوں آدمی ہوں گے جو اس طرح احرام کے لباس میں ہوں گے، تو آپ کو کوئی پریشانی کسی بھی صورت میں نہیں ہے. تیاری کر کے وہ چیز اپنے ساتھ رکھیں، اور رکھنے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ذوالحلیفہ میں جاتے ہیں، مدینے کی طرف سے جو لوگ آئیں گے، ان کے لیے ایک خاص طور پر اجازت دی گئی، ان کے لیے ہے یہ کہ وہ وہاں پر پہنچ کر اگر 2 رکعت ادا کریں اور اس کے بعد تلبیہ کہیں، جو صرف مدینے کی ڈائریکشن سے آ رہے ہیں. باقی ہر جگہ سے آنے والوں کے لیے احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت شرط نہیں ہے. پڑھ لیں ویسے اگر آپ، اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد تلبیہ، وہ ایک اچھی چیز ہے مستحبات میں سے، لیکن وہ فرائض، واجبات یا ضروریات حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ آپ رش کر رہے ہیں کہ میں نماز کہاں پڑھوں، کیسے پڑھوں، آپ کی لڑائی ایئر ہوسٹس سے ہو رہی ہے، ایئر ہوسٹس آبجیکشن کر رہی ہے، تو یہ گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 رکعت کوئی کمپلسری نہیں ہے، اور 2 رکعت کا تعلق احرام کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ صرف مدینے سے آنے والوں کے لیے خصوصی طور پر اس کا حکم دیا گیا. اب احرام ہو گیا آپ کا، یعنی وہ اسٹیشن پہ پہنچے، نہا دھو کر پہلے ہی تیار تھے، کپڑے باندھ لیے، کپڑے باندھنے کے بعد جو حج کر رہے ہیں اس کا آپ نے ارادہ کر لیا. اب آپ یہاں سے تلبیہ شروع کریں. تلبیہ کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکیں گے؟ انشاءاللہ سبھی سنتے رہتے ہیں تلبیہ، ماشاءاللہ. آپ جی تلبیہ بتائیں کہ کیا کیسے ہوتا ہے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ، یہ تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پورے کا پورا تلبیہ، اس کے معنی پر آپ غور فرمائیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی ویسے سلوگن نہیں ہے، مظاہرے میں نکلتے ہیں تو ایسی الفاظ کہتے جاتے ہیں. یہ توحید کا اعلان ہے، یہ ڈکلیریشن ہے. لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یا اللہ میں پہنچ چکا ہوں. لبیک اللہم لبیک، ان الحمد، یقیناً تعریف ساری کی ساری، والنعمت، اور جو کچھ کے نعمتیں تو نے دی ہیں، لکا، یہ تیری دی ہوئی ہیں، تیری طرف سے مجھے ملتی ہیں. تعریف بھی میں تیری کروں گا، نعمتیں بھی دینے والا کون ہے؟ اور ملک، حکومت، کنٹرولر کون ہے؟ تو ہی ہے. اب وہاں پر اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ رب ہے ساری دنیا کا، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ سب سے زیادہ اتھارٹی والا ہے. یہ اعتراف کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں چلانے میں لا شریک الگ، کہیں بھی کسی معنی میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس توحید والے عقیدے میں کہیں بھی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کا تلبیہ بیکار ہو جائے گا. اس لیے حاجی کے لیے ہے کہ بار بار تلبیہ کہتا رہے. ایمان کی تجدید، توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مضبوطی. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل فامرنی آمر اصحابی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں. کس بات کا؟ ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں، آہستہ سے نہیں. لبیک اللہم لبیک، بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے گا. اللہ کی حمد، اللہ کی توحید کا اعلان بآواز بلند ہوگا. تو یہ ہے تلبیہ کہنے کا انداز. خواتین بھی تلبیہ کہیں گی، مرد بھی، دونوں ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک. صرف یہ ہے کہ خواتین تھوڑی سی کم آواز میں اور مرد حضرات زیادہ آواز میں. تو یعنی بالکل پوری توجہ آپ دیکھ رہے ہیں حج کے موقع پر اللہ کی طرف اٹھ رہی ہے. پورا کا پورا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ قدم قدم پر یہی آپ کہتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دوران سفر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ اس کی زیادہ اہمیت ہے. وقتاً فوقتاً آپ تلبیہ کہتے رہیں. تلبیہ کہنے کے بعد مثلا کوئی اگر ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے،
یہ سب چیزیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلبیہ جو ہے توحید کا اعلان ہے، ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک تعلق ہے۔ حج کا احرام کیسے باندھا جاتا ہے؟ احرام کے لیے جیسے ہم نے بتایا کہ مرد حضرات کے لیے صرف 2 چادریں اور 1 چپل، اس کے علاوہ اگر پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے وہ کوئی اپنے ساتھ پرس رکھے یا بیلٹ باندھے تو اس کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے جو ان کے نارمل کپڑے ہیں وہی ان کا احرام بن جائے گا، صرف ان کو نیت کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ حرم شریف میں پہنچ گئے، تلبیہ کہتے ہوئے احرام کا لباس پہن کر آپ وہاں تشریف لے آئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کون سے کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ حرم میں داخل ہوتے ہی، یعنی مکہ مکرمہ یہ پورے کا پورا جو ہے بڑا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، شرعی طور پر اس میں کچھ قوانین ہیں، بہت سختی کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہوگا۔ وہاں پر آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، خواہ مخواہ کے کسی کے ساتھ مار کٹائی یہ حرکتیں وہاں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہاں کے اگر پرندے بھی ہیں تو ان کو مار نہیں سکتے، اور اگر کوئی چیز آپ کو نیچے گری ہوئی بھی ملی تو نہ اٹھائیے اس کو، کیونکہ حرم شریف کا جو احاطہ ہے وہاں پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، تو ان پابندیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جیسے فرمایا گیا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لاہلھا وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی ساعیھا ومدھیھا بمثل ما دعا به ابراہیم لاہل مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدود حرم متعین کی، ان کے لیے دعا فرمائی، وہ حرمت کی جگہ ہے اور حرمت کی جگہ میں کوئی غلط حرکت نہ کریں، وہاں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، بلا ضرورت پتیوں کو نہیں توڑ سکتے، وہاں اتنی پابندی آدمی کو وہاں کرنی چاہیے حرم میں۔ اور یہی مسئلہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے احاطے کو میں حرم قرار دے رہا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا، اور مکہ مکرمہ کے لیے خیر و برکت کی جو دعا آپ نے فرمائی، اسی طرح سے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا میں کر رہا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں رہیں یہ تصور اپنے سامنے رکھیں۔ اس لیے بعض صحابہ بڑا ڈرتے تھے مکہ مکرمہ میں رہنے، کیونکہ جس جگہ اجر و ثواب زیادہ، فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے بڑا گھبرایا کرتے تھے وہاں رہتے ہوئے کہ یہ عام شہر نہیں ہے، بلکہ یہاں کی پابندیاں بہت ہیوی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہمت ہے اور وہ آرام سے کر سکتے ہیں تو آپ رہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان پابندیوں پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر خواہ مخواہ رہ کر اپنے آپ پر گناہ لا دیں گے آپ۔ تو وہاں جب تک رہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ رہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں رہیں، مگر وہ جو پابندیاں ہیں ان کو مینٹین کریں، ان کو فالو کریں، عام شہر میں رہنے کی طرح وہ حرکت وہاں پر مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اس طرح کی کوئی حرکت آپ نہ کریں، تاکہ آپ کا جو ثواب ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہ ہونے پائے۔ وہاں جا کر اگر آپ لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے کام کریں گے تو یہ بہت ہی معیوب چیز ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران توجہ اللہ کی طرف رکھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے، خاص طور پر طواف، اس لیے کہ نفل نماز تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گاؤں اپنے علاقے کو جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر طواف ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ طواف دنیا میں صرف یہیں پر کریں گے۔ کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو جتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ عمرے کے ساتھ جو طواف ہے اس کے بعد آپ جتنے چاہیں نفل طواف آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی آپ عبادت کریں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو وہاں جتنے دن بھی آپ رہیں اپنی توجہ اور پورا فوکس عبادت کی طرف لگائیے۔ اب ہم اس کے بعد بتانا چاہیں گے کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اب طواف اور عمرہ کیسے آپ کریں گے۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حاجی صاحب یا عمرہ کرنے والے پہلے اپنا سامان جہاں رکھنا ہے وہ رکھ دیجئے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جوش اور محبت میں، ایک شوق ہوتا ہے، جو پہلی بار جاتے ہیں وہ اپنے سامان، اپنے ہوٹل، اپنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اب نئی جگہ، حرم کوئی ایسا تو نہیں کہ یہاں کی جامع مسجد کی طرح سے ہے کہ آپ چلے گئے اور اسی گیٹ سے واپس آ گئے۔
اب جس جگہ پر 100 سے زیادہ گیٹ ہوں گے نمبر لگے ہوئے، تو آپ کہاں سے گئے تھے، کہاں نکلیں گے پھر؟ اب جب نکلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ تو اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا سامان وغیرہ جو بھی ہوٹل یا جہاں بھی آپ کو رکھنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہاں آپ جائیے، فریش ہو جائیے، تازہ وضو کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ اپنا ایڈریس بھی لے لیجئے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تاکہ اگر آگے پیچھے ہو گئے آپ یا آپ کے قافلے میں یا آپ کی فیملی میں جو افراد حج کے لیے گئے تو ان کو پریشانی نہ ہو، نہ آپ ان کو ڈھونڈتے پھریں نہ وہ آپ کو ڈھونڈتے پھریں۔ آپ ایڈریس ساتھ رکھیے، کبھی کوئی بات ہو جائے تو وہاں کوئی بھی پولیس سے یا کوئی بھی لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ زبانی پوچھیں گے تو نہ آپ کی زبان وہ سمجھیں گے پوری طرح، نہ ان کی آپ سمجھیں گے، تو ایڈریس کیسے تلاش کریں گے؟ اس لیے اس کا صحیح طریقہ، اگر آپ کے پاس ایڈریس لکھا ہوا ہو یا فون لکھا ہوا ہو تو آپ کے لیے سہولت ہوگی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو بہت آسان میں بتاتا ہوں طریقہ، کہ حرم کے مختلف نمبر لگے ہوئے ہیں، ہر دروازے کا اپنا ایک نمبر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس نمبر سے داخل ہو رہے ہیں۔ مثلا مان لیجئے 50 نمبر کا گیٹ ہے آپ کا، 50 نمبر آپ بتا دیجئے اپنی فیملی کے ممبرز کو، کبھی آگے پیچھے ہو بھی گئے تو آپ اپنا طواف وغیرہ پورا کرنے کے بعد گیٹ نمبر 50 پہ آ کر ٹھہر جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ٹائم نہیں خراب ہوگا، اور دوسرے پریشانی پینیکنگ نہیں ہوگی۔ اب بیوی بھاگ رہی ہے، شوہر پتہ نہیں کدھر چلا گیا، شوہر اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اب وہ سب کے لیے کنفیوژن کی بات ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے سے گیٹ نمبر مقرر کر دیں تو نہ آپ کو تکلیف نہ اس کو، کہ بھئی آگے پیچھے ہو بھی گئے کوئی بات نہیں، آپ اپنا طواف پورا کر لیں، کرنے کے بعد گیٹ نمبر 50 پر وہاں آ کر جمع ہو جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یعنی اس طرح کی کوئی ترتیب آپ بنا لیں۔ دوسرا، بعض حاجی صاحبان یا عمرہ کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو گروپ ہے وہ ہاتھ پکڑ کر رہیں ساتھ پورا طواف کرنے تک۔ یہ جو ہے آپ اپنے لیے بھی مصیبت پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مصیبت، اس لیے کہ جب آدمی اپنے سب اکٹھے ہاتھ پکڑ کر چلیں گے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں دوسرے لوگ بھی حج کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، اب وہ کبھی آپس میں رش ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ نہیں چھوڑنے کی وجہ سے آپ کتنی غلطیاں کریں گے، کسی کو پش کر رہے ہیں، کسی کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ جو ہے میں قافلے سے بچھڑ نہ جاؤں، تو اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہاں اس طرح تکلیف پہنچانا، پش کرنا، دوسروں کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا، یہ کام نہ کریں۔ آپ جب تک ساتھ رہ سکتے ہیں ساتھ رہیں، ورنہ آپ اپنا طواف کر لیں، جب ختم ہوں گے تو آپ وہاں جا کر ٹھہر جائیں، اطمینان کے ساتھ اپنا اپنا کام کریں۔ اور اسی طرح آپ وہاں دیکھیں گے طواف کے دوران مختلف لوگ کتابچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے راؤنڈ میں یہ دعا پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یہ پڑھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی دعائیں اس طرح ایک ایک راؤنڈ کی الگ الگ دعا نہیں مقرر کی گئی، اس میں آپ جو بھی ذکر کرنا چاہیں، جو بھی دعا کرنا چاہیں، آپ کے لیے اختیار ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا جو قرآن مجید کی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، درود آپ وہاں پڑھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیے، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ کوئی مخصوص دعا ہر طواف کے لیے الگ الگ اس طرح کا نہیں ہے، صرف شروع کرتے وقت کچھ دعائیں ہیں، اس کے بعد آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ اب جب آپ وہاں پر پہنچیں، بسم اللہ کر کے جب قدم آپ کا مسجد حرام میں پہنچے تو وہاں پر اب آپ عمرہ کرنے والے حضرات کیسے عمرہ کریں گے؟ سب سے پہلے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ مثلا آپ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو دعا کیجیے اپنے لیے اور اپنی فیملی ممبران کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر جب آپ کعبے کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود وہاں پر نشان بھی لگا ہوا ہے بڑی دور تک، اگر آپ بالکل قریب نہیں جاتے، دور بھی ہوں گے تو فرش پر وہ نشان ہے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا یہ حجر اسود کی لکیر ہے، یعنی یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا طواف وہاں سے شروع ہوگا۔ اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں حجر اسود کو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے آپ کا حج پورا ہو جائے گا، کوئی آپ لوز نہیں کریں گے، اس لیے دھکم پیل کی وہاں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا، جو کر سکتا ہے بوسہ وہ بوسہ دے، جو اگر اس کے ہاتھ میں کوئی عصا وغیرہ اس سے ٹچ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جائیں، یعنی بہت گنجائش ہے، ورنہ وہاں پر ایک دوسرے کے لیے دھکم پیل کر کے آپ اپنے لیے مصیبت، دوسروں کے لیے مصیبت کریں گے۔ پھر مرد حضرات کے لیے یہ ہے
کہ جب آپ جائیں تو استباب یعنی اپنی جو چادر ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل کریں گے. وہاں پوزیشن کیسے تبدیل کریں گے؟ یہ جو رائٹ شولڈر ہے مرد حضرات اس کو ننگا رکھیں گے، یعنی وہاں سے کپڑا جو ہے وہ آپ کی بغل کے اندر سے لے لیں گے. پوری سفر میں تو آپ نے اوپر رکھا نا، دونوں شولڈر آپ کے کور ہو گئے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اندر سے لے لیں گے. ایک کندھا آپ کا کھلا ہو اور ایک ڈھکا ہوا ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ دعا کر کے جب شروع کریں گے طواف کرنا تو پہلے 3 جو ہیں چکر، وہ 3 شوط اس کو کہتے ہیں، 3 سرکل 3 مرتبہ آپ تیزی سے چلیں گے، جتنی تیزی ممکن ہو سکتی ہے وہاں کے حساب سے، اور 4 آہستہ نارمل چال چلیں گے. یہ ہے اصول چلنے کا، لیکن یہ ریکمینڈڈ ہے اونلی، یعنی مسنون ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. اگر رش زیادہ ہے آپ ڈھکیل کے لوگوں کو تیز چلنا چاہیں گے یہ غلط ہو جائے گا. یعنی آپ ایک مسنون کام کو کرنے کے لیے فرض کو چھوڑ دیں گے، وہ چیز غلط ہے. اس لیے اس میں یہ خاص رکھیں کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس طرح کریں، ورنہ نارمل چلیں، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ جو ہے اس طرح طواف شروع کر دیں گے کہ کعبۃ اللہ کی بلڈنگ آپ کے لیفٹ میں ہوگی اور رائٹ سائڈ کی طرف نہیں، مسجد ہوگی. تو اس طرح سے آپ طواف کریں گے جو حجر اسود سے شروع ہو کے پھر حجر اسود پر جب پہنچیں گے تو ایک طواف ہو گیا آپ کا، یعنی پورے اس کے اطراف سے. اب اس دوران آپ تسبیحات پڑھیں، اس دوران آپ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ رکھیں. اور پھر اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے قریب جب پہنچیں گے وہاں ایک دعا ہے جو بہت ہی اس کو زیادہ پسند کیا گیا، وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مجھے دے دے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. یہ دعا خاص طور پر اس علاقے میں، یا آپ جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں مجھے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، وہ قبولیت کی جگہ ہے دراصل، تو اس میں کوشش کریں کہ ایسی دعا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے، فیملی کے کسی ممبر کے لیے، جس کے لیے بھی، وہ دعا کے لیے بہت خاص جگہ ہے وہ، تو اس لیے وہاں پر پوری توجہ اس دعا کے لیے رکھیں جو آپ سوچ کر گئے. پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ 7 مرتبہ جب گھومیں گے تو یہ طواف آپ کا پورا ہو گیا. اب اس 7 مرتبہ گھومنے کے بعد نمبر 2 جو کام کرنا ہے آپ کو، وہ 2 رکعت 2 رکعت نماز آپ قریب میں جگہ ملتی ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پر ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، وہ ہے مقام ابراہیم، جس کے بارے میں کہ اس میں وہ پتھر ہے جس میں ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظامات سے اس کو محفوظ رکھا. تو وہاں پر اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، مگر حج کے دنوں میں ہم قطعاً مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ خواہ مخواہ وہاں ٹھہریں، اس لیے کہ طواف اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں ٹھہریں گے کئی طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اور آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سجدے میں جائے، طواف کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کسی کا پاؤں پڑ گیا آپ کے سر پر، گردن پر، ایک نقصان ہوگا. تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ 2 رکعت وہیں پڑھنا شرط نہیں ہے. جہاں ایزی اور کمفرٹیبل فیل کریں وہاں پر جا کر 2 رکعت پڑھ لیں. جب 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیے، اور اس میں بھی مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ زمزم پیتے ہیں. زمزم کے بارے میں یہ ہے کہ آج کل تو اس کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے، تو آپ کو کنویں کے پاس جانے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. وہ جہاں بھی وہاں پانی رکھا ہوا ہے وہ زمزم ہے، تو آپ وہ زمزم کا پانی دعا کر کے پئیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس ارادے اور نیت سے پئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. تو یہ خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے آپ وہ زمزم کا پانی وہاں پر پئیں، دعا کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. یہ سمجھیے کہ اب آدھا کام ہوا. اس کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی. ہم بتا رہے تھے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچے تو کس طرح سے وہ اپنے تیاری کرے، اور اس کے بعد جب مسجد حرام پہنچتا ہے تو کیسے وہ طواف وغیرہ شروع کرے گا. اس سلسلے میں ہم صحیح تک پہنچے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک اس کو دہرائے کہ طواف کیسے ہوگا، پھر اسٹیپس کون سے، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، تاکہ سننے والوں کو بھی آسان ہو سکے. آپ بتا دیں. جی شیخ،
طواف کرنا ہے. طواف میں جس طرح سے 7 چکر ہوں گے تو وہ چکر حجر اسود سے شروع ہوں گے اور بائیں جانب ہمارے خانہ کعبہ ہوگا اور اس طرح سے 7 چکر لگائے جائیں گے. اس میں پہلے کے 3 چکر میں تھوڑے سے تیزی سے چلنا اور بعد کے 4 چکر میں تھوڑا آہستہ چلنا مسنون ہے، اگر موقع ہو تو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد طواف پورا ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے. مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر موقع نہ ہو تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے زمزم، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمزم پیا، صحابہ کرام نے پیا اور آپ نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی. زمزم کا پانی عام پانی سے الگ ہے. زمزم کا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اور خاص عطیہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت حاجرہ کے لیے اصل میں شروع ہوا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزاتی اس کے ساتھ نظم کر دیا ہے کہ دنیا کی کونے کونے سے جانے والے لاکھوں حاجی اس چھوٹے سے کنویں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیشہ اس میں پانی رہتا ہے. یہ ایک خاص چیز ہے جو صرف زمزم کے کنویں کے ساتھ وابستہ ہے، ورنہ کنواں دیکھنے میں بہت مختصر اور بہت محدود ہے، مگر دنیا کے لکھوں کا افراد اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے پانی پی رہے ہیں. خود حج کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے عام طور پہ وہی پانی پیتے ہیں، یا نہیں دوسرا پانی اگر اپنی ضرورت کے لیے لے بھی لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ زمزم پینے کا لوگ اہتمام ضرور کرتے ہیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی میں لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہم پئیں. اس کے باوجود اللہ نے اتنی برکت دی ہے اس پانی کے اندر کہ وہ کنویں سے برابر سپلائی ہو رہا ہے اور برابر لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو ایک خاص اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ زمزم کے بعد اب آپ آئیے صفا اور مروہ کی طرف. اور صفا یہ پہاڑی کا نام ہے، لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ وہاں کوئی بہت بڑے پہاڑ کو وہ تلاش کرے. اب تو جو ہے بہت آسان بنا دیا گیا ہے، چلتے چلتے آپ پہاڑی پر آ جائیں گے، چلتے چلتے اتر جائیں گے، محسوس تک بھی نہیں ہوگا. صرف اونچائی پر تھوڑا سا آپ چڑھیں گے تو وہ جو اونچائی ہے وہی پہاڑی ہے. اصل میں پہلے بہت بڑی پہاڑی تھی مگر اس کا حصہ کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے اطراف چل سکیں. تو آپ کو جو ہے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کتنا اونچا ہوگا، بسا اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنا سیدھا بنا دیا گیا ہے اس کو. جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو صفا پہاڑی سے لے کر مروہ تک ایک راؤنڈ سمجھا جائے گا، اور مروہ سے جب آپ صفا پر آئیں گے دوسرا سمجھا جائے گا. اس طرح سے آپ کو 7 راؤنڈ پورے کرنے ہیں. یعنی صفا پر آپ 4 بار آئے، پہلی بار وہیں سے شروع کیے، اور اس کے بعد پھر مروہ پر 3 بار آئے. تو اس طرح سے آپ کا جو صحیح ہے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی چکر نمبر 1 صفا سے شروع ہوا، ختم ہوا کہاں پر؟ مروہ پر. پھر چکر نمبر 2 آپ پھر مروہ سے اب ادھر آئے صفا پر، پھر صفا سے گئے مروہ، پھر ادھر آئے، پھر ادھر جا کر ختم. تو صفا سے شروع کریں گے اور ختم کہاں کریں گے؟ مروہ پر. تو اس طرح آپ کی یہ 7 چکر پورے ہو گئے. اس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چلنے دوڑ کی طرح سے اس کو پسند فرمایا ہے. اور وہ جگہ کو معلوم کرنے کے لیے آج کل بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ سبز بتیاں وہاں لگا دی گئی ہیں، کہاں سے وہ شروع ہو رہی کہاں ختم ہو رہی. دور سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. جب وہاں پہنچیں گے سارا وہاں سب روشنی ہے، سبز بتیاں ہیں. تو سبز بتی سے سبز بتی تک، گرین لائٹ سے گرین لائٹ تک، وہی وہ تیز چلنے والی جگہ ہے. اور یہ جو تیز چلنے والی جگہ ہے وہاں پر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، جیسے رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، اس کے مطابق. تو یہ اگر آپ 7واں چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کی صحیح پوری ہوگی. اب ایک کام باقی رہ گیا اور وہ یہ بال نکالنے کا. تو آپ مرد حضرات کے لیے پورے بال نکالنا بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر ٹرم کریں گے تو بھی جائز ہے ان کے لیے، یعنی کٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور عورتوں کے لیے صرف چھوٹے سے 1 انچ ان کی چوٹی کے نچلے حصے کے بال وہ کاٹیں گی. پورے بال کاٹنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. وہاں پر ٹھہر کر پورے بال کٹنگ کریں گے یہ نہیں ہے، صرف 1 انچ کے برابر تقریباً. تو یہ اس طرح سے آپ کے بال وغیرہ اس کی کٹنگ ہو گئی. اب جیسے ہی کٹنگ ہو گئی آپ کا عمرہ ختم. احرام سے پابندیاں جو لگی تھیں اب وہ فری ہو گیا. آپ جیسے نارمل اب یہاں رہتے ہیں اسی طرح کی ساری چیزیں اب ہوں گی. لیکن یہاں بال کاٹنے کے بارے میں
ذرا اس پر بھی توجہ دیجئے کہ بعض اوقات وہاں پر لوگ اتنی محنت کے ساتھ جاتے ہیں. اب کچھ لوگ پورے بال کاٹنے میں 100 طرح کے تکلفات کرتے ہیں. کوئی اگر ضرورت ہے نہیں کاٹ رہا، صرف بال کٹا رہا ہے یعنی ٹریم کروا رہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پورے بال منڈانے میں آدمی بہت تکلف کرتا ہے کہ یہ شیونگ کیسے لگے گی، اچھی لگے گی، خراب لگے گی. اجر و ثواب لینے کے لیے گئے ہو اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہاں یہ تردد کی کیا بات. لیکن دونوں کی گنجائش شریعت میں رکھی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز افضل ہے اور دوسری ناقابل قبول ہے، بلکہ دونوں کی گنجائش رکھی گئی. لیکن یہاں ایک جو نقطہ ہے، بعض لوگ وہاں ٹھہر کر، مرد حضرات بھی اپنے کان کے قریب سے ایک آدھ بال لے کر یا دو چار ادھر سے لے کر اتنا سا کاٹ لیتے ہیں، چھوٹا سا. اب کہتے ہیں کٹنگ تو ہو گئی بس ختم، نہ ٹریمنگ ہوتی ہے نہ پورے بال تو کجا، صرف 2-3 بال ادھر سے ایسے کاٹ لیے کہ بس 2-3 بھی کاٹ لیے، مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس کو یہ ذہن میں رکھیے، یہ عام طور پہ حجاموں کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. وہ لوگ کھینچیاں لے کر وہاں ٹھہرتے ہیں، اگر آپ 2-4 بال کاٹ کر ان کو 2-4 ریال دے دیں بس ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جلدی جلدی میں یہ کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمٹائیں. سنت یہ ہے کہ اگر آپ پورے بال نہیں مڈاتے تو کم سے کم پورے سر کی جو ہے نا، وہ جو بھی بال کٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس حساب سے کٹنگ کروائیں، جیسے نارملی آپ باربر شاپ میں جا کر کرواتے ہیں. یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا. اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. اب آپ اپنے گھر میں یا ہوٹل میں جہاں بھی آپ رکے ہوئے ہیں، آئیے اپنے کپڑے تبدیل کر دیجئے، نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہن لیجئے. جتنے دن اب آپ مکے میں رہیں گے ایک عام آدمی کی طرح رہیں گے. زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے. اب آپ فری ہیں. کب تک فری ہیں؟ حج شروع ہونے تک، 8ویں ذی الحجہ تک. اب جتنا بھی آپ کو ٹائم ملا آپ فری آدمی کی طرح رہیں. اب جب 8واں ذی الحجہ شروع ہوا، یہ عمرہ تو تمتع کرنے والوں کا پورا ہو گیا. اب جو لوگ تمتع نہیں کر رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں، وہ صرف طواف کریں گے اور صحیح بھی کر لیں ایک مرتبہ تاکہ بعد میں صحیح نہ کرنا پڑے تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن بال نہیں کاٹیں گے وہ لوگ، کیونکہ ان کا عمرہ نہیں ہو رہا. تو بال نہیں کاٹیں گے، ویسے ہی رہیں گے، احرام ہی کی حالت میں رہیں گے حج شروع ہونے تک. تو میں جو بتا رہا ہوں یہ تمتع کرنے والوں کے لیے. اب تمتع کرنے والوں سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے. طواف کرنے کے لیے آپ جب پاک و صاف ہوں، وضو کی حالت میں ہوں جس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اسی حالت میں طواف کریں گے. اب خواتین اگر نماز نہ پڑھنے والی حالت ہو، اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی، ان کو انتظار کرنا پڑے گا 2 دن 4 دن 8 دن جو بھی ٹائم ان کا ہے نارمل. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ حج جب شروع ہو جائے 10ویں تاریخ کا طواف افاضہ یہ رکن ہے، ضروری ہے. یہ رہ گیا تو حج پورا رہ جائے گا. تو وہ خواتین جو ان دنوں میں ان کو بیماری کا اندیشہ ہو نارمل، تو پھر ان کو چاہیے کہ پہلے سے اس بارے میں غور کریں. یہ نہ ہو کہ وہاں آپ گئے طواف نہیں کر سکتے اور حج کے دوسرے دن آپ کی واپسی کی ٹکٹ بک ہے. اگر آپ ٹکٹ چینج کرنا چاہیں تو آسان نہیں ہے. تقریباً 3 ملین لوگ ایئرپورٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنی جو ہے جہاز تبدیل کریں. اور اگر تبدیل کرنے کی چکر کیے تو کہاں ٹھہریں گے، کون سی ہوٹل والا پھر آپ کو الاؤ کرے گا، یعنی 10 مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ کا قافلہ ہے، آپ کے ساتھی ہیں، وہ سب نکل جائیں گے تو آپ کا کیا بنے گا. تو یہ سب چیزوں کا پہلے سے غور کر لیں تاکہ 10ویں تاریخ کا جو طواف ہے، ضروری طواف، وہ رہ نہ جائے. پہلی تاریخ کا اگر رہ جائے بعد میں ٹائم ہے کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی کریں تو اس کی وجہ سے حج پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جن کی یہ مجبوری ہے، ورنہ 10ویں تاریخ کا یہ بہت ضروری ہے. ناظرین، اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. طواف کر کے 2 رکعت آپ پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ صحیح ہوگی. صفا سے شروع کی جائے گی اور مروہ پر ختم ہوگی. پھر اس کے بعد بال کاٹ لیے جائیں گے. اس طرح سے آپ کا عمرہ ہو گیا اور پھر آپ احرام کھول دیں گے، نارمل طریقے سے آپ رہیں گے. 8ویں ذی الحجہ جب شروع ہوتی ہے پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام پہنیں گے. اب جو دوبارہ احرام پہنیں گے یہ احرام ہے حج کے لیے جو تمتع کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جو ہوٹل جو کمرہ ہے، وہیں سے آپ نہا دھو کر اپنا احرام پہن لیں. حج کا احرام وہیں سے باندھا جائے گا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں. احرام کی جو شرائط پہلے بتائی گئیں وہی اب بھی اپلائی ہوں گی. احرام باندھتے ہی وہ شرائط پوری اپلائی ہو جائیں گی. پھر
احرام باندھنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے 8ویں ذی الحجہ کو؟ مینا کے میدان میں۔ بعض حاجیوں کو قافلے والے اپنی سہولت کے لیے ایک دن پہلے لے کر چلے جاتے ہیں 7ویں ذی الحجہ کو، یا رات میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ اتنی بڑی جماعت سب مل کر اکٹھے جائیں گے، بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ تقسیم کار کے طور پر پہلے سے ایک دن پہلے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، مگر رولز اور ریگولیشن 8ویں تاریخ سے شروع ہوں گے۔ آپ 7ویں کو مینا پہنچ بھی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ایک دن پہلے جا کر بھی وہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو 8ویں تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ 8ویں تاریخ کو آپ جو ہے صرف تلبیہ کہتے رہیں، ذکر و اذکار کریں، دعاؤں میں مصروف رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہاں پر جو نمازیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص کام وہاں کرنے کا نہیں ہے، یعنی ظہر کی نماز فجر پڑھ کر آپ نکلیں گے، ظہر کی نماز مینا کے میدان میں، عصر کی نماز مغرب عشاء الگ الگ وقتوں میں پڑھی جائے گی، پھر 9ویں تاریخ کی فجر بھی آپ وہاں پڑھیں گے رات گزار کر۔ 8ویں تاریخ ہو گئی، رات آرام سے سو گئے، فجر کی نماز ادا کی، اب اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے، اور اس کے لیے اب آپ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ الحج عرفہ، یعنی حج جو ہے اس کا بنیادی رکن یہ عرفہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو آپ نہیں ٹھہر سکے، آپ کے پاؤں قدم وہاں نہیں پڑے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج نہیں ہوا۔ اب اتنی محنت کر کے آدمی جائے، اتنی مشقت اٹھا کر، اور وہاں پر جو ہے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا یہ حج کا عظیم رکن ہے، اس کو مس نہ ہونے دیں۔ اسی لیے وہاں پر انتظام گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا، مثلا ہاسپٹل میں ہے، ایڈمٹ ہے، تو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولینس کے ذریعے سے کم جو ضروری ارکان ہیں خاص طور پہ عرفات میں لے کر آتے ہیں وہ ایمبولینس کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے اتنی محنت سے آنے والے جو حاجی ہیں ان کا حج رہ نہ جائے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو حج رہ جائے گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دم کے ذریعے سے آپ پوری کر سکتے ہیں، کور اپ کر سکتے ہیں، لیکن عرفات میں نہیں پہنچیں گے تو دم وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گا، حج ہی آپ کا ختم ہو گیا، پھر دوبارہ دوسرے سال کرنا پڑے گا۔ اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو عرفات ضرور پہنچیں۔ عرفات کے اندر پہنچنے کے بعد بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے، وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدود عرفات ہیں، کئی جگہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بعض اوقات لوگ حاجی صاحبان، ضروری نہیں کہ کوئی خاص علاقے کے، کہیں کے بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آگے رش بہت ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی ٹھہر جاتے ہیں، یا خالی جگہ ہے۔ یہ خالی جگہ اور بھرتی جگہ کا نہیں ہے، جہاں عرفات کا میدان نہ شروع ہو، اگر آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں تو عرفات نہیں پہنچے آپ، تو حج ہی نہیں ہوا پھر۔ اس لیے خالی جگہ بھرتی جگہ نہیں، لوگ وہاں اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وہ عرفات کا میدان ہے، اور ادھر خالی اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حدود کے باہر ہے، باؤنڈریز کے باہر ہے، تو اس لیے اس میں آپ اندر آئیے۔ طریقہ صحیح یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں آئیے۔ اب عرفات کے میدان میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد مقام نمیرہ، وہ مسجد ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کا ایک حصہ میدان عرفات میں ہے اور ایک حصہ نمیرہ میں ہے، یعنی عرفات سے باہر ہے۔ یہ ڈیلیبریٹلی ایسی بنائی گئی ہے مسجد کہ وہاں پر جب خطبہ حج دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یوم عرفہ کی ظہر اور عصر کی امامت کرتے ہیں، عام طور پہ وہ کیا ہے، وہ جس ممبر پر ٹھہرتے ہیں وہ ہے مسجد نمیرہ کا اگلا حصہ، اور سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، عرفات کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر اس کے بعد وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے آپ نے تقریر بھی کی وہاں پر، خطبہ جس کو کہتے ہیں۔ اور پورے حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی مختلف تقریریں کی، ان میں سے عرفات کی تقریر اور مینا کے میدان کی تقریر یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز 2 رکعت، پھر اس کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت، یعنی جمع اور قصر دونوں آپ نے کیے، اور نماز کے بعد آپ جبل رحمت جو کہ عرفات کے بالکل اوپر ہے، عرفات میں ہے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور پورا دن آپ وہاں پر گزارے۔ تو یہی طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گروپ کو چھوڑ دیں، قافلے کو چھوڑ دیں،
بعد میں بڑی پریشانیاں ہوں گی وہاں پر. تو اگر تو آپ کو معلومات ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں بھی آپ میدان عرفات میں رہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ رہیں گے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ میدان عرفات بہت وسیع و عریض ہے. اب اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جب اذان ہوگی تو 2 رکعت ظہر کی، پھر اس کے بعد 2 رکعت عصر کی، جمع اور قصر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی سنت پر وہاں پر بھی عمل ہونا چاہیے. اب جبل رحمت کو جانے کے لیے لوگ بہت ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہیں. اب چھوٹی سی پہاڑی ہے، اگر اس پر 2 ملین سے زیادہ لوگ جانے کی کوشش کریں گے تو کیا حال ہوگا. اس لیے وہاں جانا نہ ارکان حج میں سے ہے، نہ اس کو زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی ہے. آپ جہاں ہیں وہاں سے دعا کر لیجئے. اب ظہر کی نماز ہو گئی، اب باقی کا دن وہیں پر آپ کو رہنا ہے. یہ ہے آپ کا پیک ٹائم. پیک ٹائم دعا کی قبولیت کے لیے، دعا کرنے کے لیے. اس میں جو ہے آپ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں وہاں یہ دعا آپ کیجئے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر پڑھانے کے بعد جب آپ جبل رحمت پہنچے تو وہاں اس وقت تک آپ دعا میں مشغول رہے جب تک کہ غروب نہیں ہو گیا. تو یہ بہت ہی اہم موقع ہے حاجی صاحبان کے لیے جو وہاں پر پہنچے ہیں. جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے دعا کریں. پھر اس کے بعد جب غروب ہو جائے گا تو آپ وہاں سے روانہ ہوں گے. مغرب نہیں پڑھیں گے، وہاں غروب ہو گیا مگر مغرب نہیں پڑھیں گے. دیکھیے حج میں یہ ادائیں بہت اہم ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے وہ اسی طرح سے کریں. تو آپ وہاں پر مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے آپ روانہ ہوئے کہاں؟ مزدلفہ. جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے وہاں جا کر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. راستے میں نہیں پڑھیں گے، عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے. عرفات کے میدان میں غروب تک رہے لیکن غروب ہونے کے بعد آپ نکل گئے. مزدلفہ کے میدان میں آنے کے بعد آپ وہاں پر مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد وہاں آرام کریں گے، سو جائیں گے. تو یہ جو مزدلفہ کی رات سو کر گزارنا یہ بھی سنت ہے، جاگنا نہیں ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام کیا تو سونا یہ بھی سنت ہے مزدلفہ میں. تو آپ رات سو جائیے. اس کے بعد صبح نماز فجر ادا کی جائے گی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کریں، دعا کریں اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں. خواتین اور ضعیف لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وہاں سے ذرا پہلے بھی نکل سکتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ نکلنے کے بجائے رات کا کچھ حصہ وہاں گزار کر مزدلفہ کے میدان میں اگر نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. پھر اس کے بعد آپ کہاں آئیں گے؟ 10ویں تاریخ کو پھر مینا کے میدان میں واپس. مینا کے میدان میں آنے کے بعد 10ویں تاریخ کو کچھ کام کرنے ہیں. یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے یہ بتانے کے لیے کہ جہاں بھی مینا کے میدان میں رکیں گے وہ سب کا سب جو ہے جو میدان ہوگا وہاں رکنے کی جگہ ہے. اگر آپ یہ معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے تھے میں بھی وہیں رکوں گا، ہر آدمی تو وہاں نہیں رک سکتا، وہ تو چھوٹی جگہ ہے، ہر آدمی وہاں کیسے رکے گا. اس لیے آپ نے فرمایا جیسے حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحرت ہا ہنا، میں نے یہاں اس جگہ قربانی کی. وہ مینا کلھا منحر، پورا میدان مینا جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ قربانی دے سکتے ہو. فانحروا فی رحالکم، جہاں جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں یہ کام کر لو. وہ وقفت ہا ہنا، میں نے یہ جگہ پر پڑاؤ ڈالا اپنا، لیکن وعرفہ کلھا موقف، پورا میدان عرفات جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں جگہ ملے وہاں ٹھہر جاؤ. اور وہ وقفت ہا ہنا، مینا کے میدان میں آپ نے بتایا کہ میں یہاں پڑاؤ ڈالا ہوں، تمہیں جہاں جگہ ملے میدان میں وہاں تم ٹھہر سکتے ہو. اور مزدلفہ کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب آپ نے فرمایا کہ پورا میدان مزدلفہ کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہیں پر ٹینٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ پورے میدان عرفات میں، پورے میدان مزدلفہ میں یا مینا میں جہاں بھی آپ ٹھہریں گے یہ کافی ہے. اب 10ویں تاریخ یعنی 10ویں ذی الحجہ شروع ہو رہی ہے. 8 اور 9 ہم نے کور کیے. اگر اس میں کوئی بات پوچھنے والی رہ گئی ہو تو آپ پہلے پوچھ لیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرفات میں جو ظہر اور عصر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے جمع کر کے، وہ پورے سب لوگ ایک ہی ساتھ ایک جماعت سے پڑھتے ہیں، ایک ہی جماعت میں، وہ انڈیویجولی پڑھ سکتے اس کو ہاں، جیسے عرفات چھوٹ کے گئی ہو تو. میدان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے
وہ کیسے پڑھیں گے؟ کیا سب جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو یہ دنیا کی ایک یونیک قسم کی جماعت ہوگی، اتنے ملین لوگ جو ہے اس کو فالو کریں گے، تو ایک بہت بڑی جماعت حاصل ہوگی، ہمیں ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ جماعت میں آپ شامل نہ ہو سکے، کوئی حرج نہیں، الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے اپنے ٹینٹ میں جو آپ کا الاٹ کیا گیا ہوگا اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں، حسب سہولت حسب ضرورت دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ جی، تو جیسے ہم نے بتایا کہ 8 اور 9ویں تاریخ وہاں تک کے تو احکام پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد 10ویں تاریخ کو ہم مینا کے میدان میں آئیں گے۔ جب مینا کے میدان میں 10ویں تاریخ کو پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ کام کرنے ہیں، بڑے بڑے 4 کام ہیں، اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ 10ویں تاریخ کو جب مینا کے میدان میں آئیں گے تو نمبر 1، ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، تینوں کو نہیں ماریں گے، آج ایک کو ماریں گے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اصل میں شیطان اپنی زبان میں ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بولتے ہیں، ورنہ حدیث کے اندر جو ہے جمرہ کا لفظ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان کو واقعی کنکریاں مار رہے ہیں، چپل مار رہے ہیں، جوتیاں پھینک رہے ہیں اس پر، لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہاں کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے اس سے پہلے حج کے طریقے پر گفتگو کی کہ کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے، اور وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ 10ویں تاریخ کو حجاج کرام جب مینا میں آئیں گے، اس سے پہلے 8ویں تاریخ کو میدان مینا میں سب جمع ہوئے، 8ویں تاریخ کو وہاں پورا دن قیام کیا، اور 8ویں تاریخ کی خاص عبادت صرف نماز ہے، باقی ذکر و اذکار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں رات گزارے، پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح حجاج کرام کہاں گئے؟ عرفات کے میدان میں، جو کہ حج کا بڑا رکن ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو سارا حج کا سفر ہمارا بیکار، بے مقصد ہوگا۔ تو عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز ادا کی، دعاؤں میں اپنا سارا وقت گزارا، اور اس کے بعد میں پھر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کیا، کیونکہ مزدلفہ میں آرام کرنا یہ سنت ہے، اور صبح سویرے جاگ کر فجر کی نماز ادا کی، ذکر و اذکار کیا وہاں پر، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ اب دوبارہ ہم مینا کی طرف پہنچے۔ 10ویں تاریخ کو جب ہم مینا میں آئیں گے صبح سویرے، یعنی مطلب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے، راستے میں سورج نکل جائے گا، اور خواتین یا ضعیف لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کچھ حصہ وہاں گزارنے کے بعد اگر پہلے نکلنا چاہیں مینا کی طرف تو نکل سکتے ہیں۔ یہ مجبور لوگوں کے لیے اجازت ہے، معذور، مجبور، ورنہ ہر آدمی نکلنا چاہے تو یہ خلاف سنت ہوگی۔ 10ویں تاریخ کو جب مینا میں آئیں گے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جمرہ کو کنکری مارنی ہے، اور ہم نے بتایا کہ جمرے کو عرف عام میں شیطان کہتے ہیں، اور جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو ایک دم ان کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے جیسے کہ شیطان یہاں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی جوتے لے کے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی اس پہ سینڈل پھینک رہا ہے، جانے کیا کیا کہ ابھی میں ختم کر دوں گا شیطان کو، اس طریقے سے مارتے ہیں۔ اب یہ جو انداز ہے سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان وہاں ٹھہرا ہوا ہے تو آپ کے ڈنڈے کھا کر جو ہے وہ مر جائے گا، کچھ ہوگا تو آپ جو ہے پوری نیت کے ساتھ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، جیسے لوگ کرتے ہیں وہاں۔ اور پہلے تو وہاں پر یہ حج کا اتنا ڈینجر کام تھا کہ وہاں پر نہ جانے کتنی اموات ہو گئیں، کتنے لوگ مر جاتے تھے اسی طرح ایک دوسرے کو کچلے جا کر، کیونکہ جوش ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے وہاں پر جاتے جاتے کہ اب شیطان ہے، مجھے مار دینا ہے اس کو۔ تو یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے نا، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کنکریوں کا سائز بھی بتایا گیا، جیسے چنے بٹانے وغیرہ کا جو سائز ہوتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں یہ لے کر، یہ ایک علامت ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات، شیطانی خواہشات کو نیچے کر رہے ہیں، ایک علامت ہے یہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سینڈل پھینکیں گے تو کیا زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ وہاں جائیے، اور الحمدللہ یہ جو نیا کنسٹرکشن ہوا ہے، ایکسٹینشن کا جو کام ہوا ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ جو حج کا سب سے ڈینجر کام تھا اب سب سے سمپل بن گیا، اب سب سے آسان بن گیا، کئی منزلیں بنا دی گئیں تاکہ حاجیوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور آرام سے کنکریاں ماریں سنت کے مطابق۔ تو 10ویں تاریخ کو پہلا کام کیا ہے؟ 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 2،
7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے. جو حج تمتع وغیرہ کرنے والے حج قران، ان کے لیے یہ حدیث ضروری ہے، نہیں کریں گے تو روزے رکھنے پڑیں گے. اور حج افراد کرنے والوں کے لیے اختیاری مسئلہ ہے. اصل تمتع کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ قربانی بہت ضروری ہے. قربانی کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خود سلاٹر ہاؤس کمیلے کو جائیں اور جانور خرید کر آپ ذبح کریں وہاں پر. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے وہاں ایسا مرکزی نظام قائم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مختلف جگہ پر قربانی کے کوپن فروخت کرتے ہیں. اگر آپ پیمنٹ کر کے وہ کوپن لے لیں گے تو آپ کی طرف سے وہ قربانی کریں گے وکالتاً. یہ سب سے آسان طریقہ بھی ہے، اس میں ٹائم بھی بچتا ہے، گوشت کا استعمال بھی ہوتا ہے. وہ استعمال اس طرح کہ آپ کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس کا گوشت پیک کر کے غریب ممالک کو حکومت سعودی عرب اپنے خرچ پہ پہنچاتی ہے. تو دونوں فائدے ہوئے نا اس میں. آپ گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور آپ کے لیے ٹائم بھی نہیں لگ رہا. آپ خود کریں گے کافی ٹائم لگ جائے گا، باقی جو ارکان ہیں، باقی جو چیزیں ہیں، اس میں آپ بہت متاثر ہوں گے. اس لیے یہ جو کام ہے یہ بہت زیادہ مناسب اور صحیح ہے کہ اگر وہاں جو بکنگ اسٹال مختلف جگہ پر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، کہیں سے پیمنٹ کر کے اپنے نام وہ چٹھی کٹوا لیں تو یہ قربانی کے لیے آپ نے ایک آدمی کو وکیل بنا دیا. یہ ہو گیا آپ کا 10ویں تاریخ کا دوسرا کام، قربانی کرنا، چاہے خود کریں یا وہ کوپن لے لیں. نمبر 3، بال کٹانے. بال اگر آپ پورے منڈاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، شیونگ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر 3 بار دعا کی. اور جو لوگ کٹنگ کرواتے ہیں یا وہاں جا کر بھی وہ ٹرم کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے 1 بار دعا کی. تو مطلب یہ کہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن بہتر اور فضیلت والی کون سی ہے؟ پورے کٹانا. تو اگر آپ پورے کٹائیں تو زیادہ بہتر ہے. خواتین کے لیے یہاں پر پھر اگین وہی بات ہے کہ وہ پورے بال نہیں کٹائیں گی، کیونکہ عورتوں کے لیے پورے بال کٹانا وہ درست نہیں ہے. وہاں پر وہی 1 انچ بال اپنی چوٹیا سے کاٹ لے تو اس طرح سے اس کا بال کٹانے کا مسئلہ ہو گیا. اب چوتھا کام جو کرنا ہے وہ طواف افاضہ کا ہے. یعنی یہ جو 10ویں تاریخ کا طواف ہے کعبۃ اللہ کا، یہ حج کے رکن میں سے ہے. پہلا طواف جو آپ نے طواف قدوم کیا یا طواف وداع جو ہے یہ رکن نہیں ہے، مگر 10ویں تاریخ کا جس کو طواف افاضہ اور طواف زیارت کہتے ہیں یہ ضروری ہے. اگر یہ رہ گیا تو پورا حج باطل ہو جائے گا. اس کے لیے خواتین کو حج پر جانے سے پہلے ڈیٹ وغیرہ چیک کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری ان کی شروع ہو جائے اور اس کے بعد طواف نہ کر سکیں، بعد میں ان کی واپسی کی فلائٹ ہو تو کیا کریں گے؟ بہت پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں اتنی محنت سے جائیں، حج کے بغیر واپس آئیں، اور اگر رکنا چاہیں آپ کا قافلہ جا رہا ہے، یا نہیں تو پھر ریزرویشن کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہوٹل کے مسائل پیدا ہوں گے، بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے. پہلے سے کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے پہلے بات کر لیں. تو یہ 10ویں تاریخ کا جو طواف ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھنے میں نے 4 کام بتائے ہیں. کون سے 4 کام جو 10ویں تاریخ کو کرنے والے ہیں؟ پہلے آپ پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کنکریاں ماری، نمبر 1. دوسرا کام قربانی. تیسرا کام سر کے بال. چوتھا کام کعبۃ اللہ جا کر وہاں آپ نے طواف کیا. دیکھنے میں کتنے آسان لگتے ہیں یہ 4 کام. چند سیکنڈ میں بتا دیا اور سن لیا آپ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 4 کام کوئی حاجی پورے دن میں کر لے نا تو وہ سمجھیے کہ بڑا بہادر آدمی ہے. 4 کام اگر وہ ایک دن میں کر لے تو لگتا ہے کہ بہت بہادر آدمی ہے. ورنہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پورا دن گزر گیا، کوئی 2 ہی کام کیا، کوئی 3 ہی کام کیا، ایسے چلتا ہے وہاں. لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ شریعت میں وقت کی گنجائش رکھی گئی ہے. تو حاجی صاحبان کو پینیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. مثلا 10ویں تاریخ کا جو طواف افاضہ ضروری طواف ہے آپ اس دن نہیں کر سکے، کیا ہوگا؟ دوسرے دن کر سکتے ہیں. دوسرے دن بھی نہیں کیے، تیسرے دن کر لیں جا کر. گنجائش رکھی گئی، سہولت رکھی گئی شریعت کی طرف سے. تو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اطمینان سے کریں یہ کام. اسی دن ہو گئے تو الحمدللہ،
نہیں ہوئے طواف رہ گیا دوسرے دن جا کر سکتے ہیں آپ، تیسرے دن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ 4 کام ہیں تو آپ کہیں گے کہ 4 کام کو ایک دن، اس میں کیا بات ہے، میں تو جو ہے اس سے زیادہ کر سکوں گا. لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. جب آپ اتنے رش میں جائیں گے اور یہ کام کرنا چاہیں گے تو اس میں سے 2 کرنے کے بعد لگے گا کہ کہیں جگہ ملے جا کر سو جاؤں میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دین میں بڑی گنجائش رکھی، بڑی وسعت رکھی ہے تاکہ آپ اطمینان سے یہ کام کر لیں. اب یہ 4 کام جب ہو گئے تو 4 کام کرنے کے بعد آپ کے حج کے اکثر ارکان پورے ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یعنی 10ویں تاریخ کا کام تو ہو گیا، مینا میں اب آپ 11ویں تاریخ کو بھی رہیں گے، 12ویں کو بھی رہیں گے، اور 13ویں تاریخ کو رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. مگر 13ویں کو نہیں رہنا چاہتے، 12ویں کو واپس جا سکتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کو. 11ویں اور 12ویں یعنی ایام تشریق، تو یہ 2 دن رہنا ضروری ہے. تیسرا دن اختیاری ہے، رہیں تو اچھا ہے، نہ رہیں تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے. 10ویں تاریخ کو حجاج کرام جب مینا میں پہنچے تو کیا کریں گے؟ وہ ہم نے بتایا کہ دیکھنے میں 4 کام ہیں. پہلے آتے ہی جمرہ کو کنکری ماریں گے، ایک کو 7 کنکریاں. آج کا دن 10ویں تاریخ کو صرف ایک ہی جمرے پہ ماریں گے کنکریاں. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے قربانی، چاہے آپ خود جا کر کریں یا بکنگ پہلے سے کروا دیں. تیسرا کام بال اتارنا. چوتھا کام کعبۃ اللہ کو جانا طواف کرنے کے لیے. اگر یہ کام آگے پیچھے بھی ہو گئے کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کام آپ طواف جیسے دوسرے دن کریں یا تیسرے دن کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے، شریعت میں آپ کے لیے سہولت رکھی گئی ہے. اب 10ویں تاریخ کو آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ 11، 12، 13. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یعنی 10ویں کے بعد 3 دن وہاں رہے مینا میں. اگر کوئی 3 دن رہتا ہے تو بہت اچھا ہے، سنت کا بھی ثواب ملے گا، فضیلت بھی ہوگی اس کو حاصل. لیکن اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو یعنی 1 دن پہلے واپس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے، وہ جا سکتا ہے. اب 11 اور 12 کو آپ کریں گے کیا؟ مینا کے میدان میں ٹھہر کر. مینا میں 11 تاریخ کو جو اصل کام ہے وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. پہلے دن 1 کو مارے تھے، اب 3 کو، 3 جمرات. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں شیطان صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہماری زبان پر وہ چڑھا ہوا ہے، ورنہ حدیث میں شیطان کا لفظ نہیں ہے، جمرات کہتے ہیں اس کو. 3 جمرات کو کنکریاں ماریں گے. تو اب وہ عرف عام میں چونکہ شیطان چل پڑا ہے تو اس لیے لوگ جو ہے اسی طرح تیار ہو کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں، 7 کنکریاں. تو آپ 21 کنکریاں اپنے ساتھ لے جائیں، احتیاطاً 2-4 زیادہ بھی رکھ لیں، کیونکہ وہاں جو ہے کنکری اگر نیچے گر گئی پھر آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے. تو رش میں جو ہے کبھی اٹھائیے نہیں. کوئی چیز گر گئی ہے کنکریاں وغیرہ تو چھوڑ دیجئے اس کو، الا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہ ہو اور سہولت ہو وہاں اٹھانے کی. تو آپ پہلے جائیں گے، ایک ایک کر کے ماریں گے، 7 اکٹھے نہیں ماریں گے. 1 کنکری ماریں گے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، جو بھی دعا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، جیسے کہ بتایا گیا، اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے آپ مارتے جائیں گے. جب آپ مار دیے 7 تو پھر آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں، قبلہ رخ ہو کر وہاں دعا کریں. پہلے جمرے پہ مارنے کے بعد آگے بڑھ کر تھوڑی دیر ٹھہریں اور دعا کریں. پھر دوسرے جمرے کے پاس جائیں، وہاں پر آپ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں. اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا آگے ٹھہر کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 جگہوں پر کافی طویل دعا کی. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے تیسرے جمرے کی طرف، تیسرے شیطان کی طرف، اور وہاں جا کر 1 بائی 1 ایک کے بعد دیگر 7 کنکریاں آپ ماریں گے چھوٹی چھوٹی. اور وہ مارنے کے بعد اب تیسرے جمرے کے پاس دعا نہیں کی جائے گی، مار کر اب آپ آگے چلے جائیں گے. بس یہی کام کرنا ہے یہاں. اس کے علاوہ باقی جو کام ہے نماز کا ہے، اپنے ٹائم پر نماز ادا کی جائے گی، ذکر و اذکار، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت. 11 تاریخ کا کام یہی ہے. اصل کام جمرات پر کنکریاں مارنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. تو یہ سب چیزوں کی اس میں گنجائش ہے. جو اصل کام ہے وہ آپ نے کر دیا. پہلے دن کنکریاں سورج نکلنے کے بعد آپ ماریں گے، یہ افضل ٹائم ہے. یعنی ظہر کے وقت سے پہلے 10ویں تاریخ کو آپ فارغ ہو جائیں کنکریوں سے. اور دوسرے اور تیسرے دن ظہر کے وقت کے بعد یعنی زوال کے بعد آپ ماریں گے. یہ مسنون وقت ہے، بہتر اور مناسب وقت ہے کہ زوال کے بعد
11ویں تاریخ کو اور 12ویں 13ویں کو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کا وقت ہونے کے بعد۔ لیکن یہاں پر بھی ذرا توجہ دیجئے کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین بھائی اور بہنیں جو حج کے لیے جا رہی ہیں، کچھ صرف طریقے حج کے علاوہ جنرل ایڈوائز بھی وہ لیتے جائیں کہ ظہر کے فوری بعد ہرگز مت جائیے مارنے کے لیے کنکریاں، تھوڑا سا آپ ٹائم لے کر جائیے، کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جیسے ہی زوال ہو میں جاؤں ماروں۔ اب لاکھوں آدمی اسی نیت کے ساتھ جائیں گے تو اتنا رش ہو جاتا ہے وہاں پر کہ وہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم کافی پڑا ہوا ہے تو آپ 1-2 گھنٹے کے بعد جائیے، آرام سے جائیے، تو آرام سے آپ ماریں گے، نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، نہ تھکان ہوگی۔ ایک جمرے کو ماریں، دوسرے کو ماریں، تیسرے کو ماریں، پھر واپس آ جائیے اور مینا میں آپ ٹائم گزاریے اپنا جو بھی ہے۔ اور اسی طرح سے 12ویں تاریخ کو بھی یہی 3 کام کرنے ہیں، یعنی یہی نماز وغیرہ آپ پڑھیں اور تینوں جمرات کو آپ ظہر کے بعد کنکریاں ماریں۔ اب اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کو حج سے فارغ ہو کر واپس جانا چاہتا ہے، 13ویں کو نہیں رکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنکریاں مارنے کے بعد نکل جائے مینا سے۔ اگر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرا رہا تو پھر رات بھی گزارنی پڑے گی، اس لیے آپ کنکریاں ماریں، آگے چلے جائیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ 12 کو نکلنا ہے، تو آپ 12 کو مینا چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 13 کو بھی وہاں پر رکیں تو اگین آپ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں اور وہی کام جو 12 کو آپ نے کیا، ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، وہی کام کرتے رہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب 13 تاریخ ہو، ظہر کا وقت ہو جائے، کنکریاں مار کر اب آپ چلے جائیں گے جہاں بھی آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں، حج پورا ہو گیا اب اگر آپ مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام باقی رہ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ طواف وداع، فیئرویل طواف۔ اب آپ جا رہے ہیں، اس لیے وہ آخری طواف آپ کو کرنا ہے۔ اب اگر آخری طواف وہ عورتیں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکیں، کیونکہ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کی شرط وہی ہے جو نماز کی ہے، یعنی پاک صاف وضو کی حالت میں ہونا، آخری طواف آپ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے لیے اس مخصوص بیماری کی وجہ سے۔ لیکن 10ویں تاریخ کا طواف رہ گیا تو سارا حج رہ جائے گا، فرق ہے دونوں میں۔ اور مرد حضرات کے لیے وہ جو آخری طواف ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ حج کرنے کے بعد مان لیجئے کہ 4 دن مکے میں رہنا چاہتے ہیں تو طواف جو کریں گے بالکل آخری دن کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے دن کر لیں گے، یعنی مکہ چھوڑنے سے بالکل سمجھیے کہ چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے، جس طرح بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہو طواف کرنے کا، آخری کام وہ طواف کا ہو۔ طواف کرنے کے بعد پھر شاپنگ ووپنگ نہ کیجیے، جو کچھ شاپنگ اگر کرنی بھی ہے پہلے کر لیجیے، وہ سارا پیکنگ وغیرہ ہونے کے بعد جب آپ کو روانہ ہونا ہے، اتنا ٹائم جتنا طواف کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے بعد آپ آئیے، طواف کیجیے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد روانہ ہو جائیے۔ یہ ہے طواف وداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے تم طواف کرو۔ تو جو آدمی پہلے دن چھوڑے یا حج ختم ہونے کے بعد 4 دن رہے، 5 دن رہے، جتنا بھی رہے، جب وہ مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتا ہے اس وقت وہ طواف وداع کرے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ حج، جو ہم نے 8 ذی الحجہ کو شروع کیا، 13 ذی الحجہ کو ختم ہو گیا۔ اس میں مینا بھی کور ہو گئی، مینا کا قیام، پھر اس میں عرفات بھی، پھر اس میں مزدلفہ، پھر مینا کے اندر جو کام کیے جانے ہیں، پھر طواف۔ ہم اس سے پہلے حج کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد اسی سے متعلق اس سے جڑی کچھ باتیں تھیں کہ جیسے حج پورا ہو گیا مکہ مکرمہ میں، 8 تاریخ کو حج شروع ہوا، 13 تاریخ کو پورا ہو گیا۔ اب اگر حج کے بعد یا اگر ٹائم ہو تو حج کے زمانے سے پہلے کوئی شخص مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہے، مسجد نبوی کی وزٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، حج کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت لازم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کرے تو بہتر ہے، لیکن اس کے ٹائم ٹیبل پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ کوئی آدمی ریاض سے، جدہ سے، کہیں سے بھی جا رہا ہے اور اس کے پاس بڑی لیمیٹڈ چھٹیاں ہیں، سمجھ لیجئے کہ 4 یا 5 دن کی چھٹی لے کر وہ جا رہا ہے، تو وہ حج کر کے واپس جا سکتا ہے، مدینہ منورہ نہیں جائے گا، اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی باہر سے جا رہا ہے اور اس کے پاس بھی ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، وہ بھی حج مکہ مکرمہ میں کر کے اگر واپس چلا جائے
تو اس کا حج ہو جائے گا، حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ جب آدمی اتنا سفر کر کے جائے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے جاتے ہیں، تو وہ جب حج کریں تو ٹائم کے مطابق یا حج کے دنوں سے پہلے یا حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی بھی زیارت کریں، اس لیے کہ وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے لیے غور و فکر کی، بہت سی عبرت کی باتیں ہیں وہاں پر۔ مدینہ منورہ کوئی عام شہر نہیں ہے، مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی نور اور برکت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ دنیا کے اندر حیرت ناک جو کارنامے انجام دینے والے تھے صحابہ کرام، ان کی تربیت اسی مسجد نبوی میں ہوئی، اکثریت کی تربیت۔ وہیں سے علماء پیدا ہوئے، وہیں سے فقہا پیدا ہوئے، وہیں سے مجاہدین پیدا ہوئے، وہیں سے ماہرین پیدا ہوئے جو مختلف شعبوں میں اپنے اپنے کمالات کے کرتب انہوں نے دکھائے۔ یہ دیکھنے میں بظاہر ایک مسجد تھی، لیکن اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی شخص اس مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک خوشخبری سنائی کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے گا تو مان لیجئے عام مساجد میں ہم لوگ یہاں کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے؟ جتنا ثواب یہاں ملے گا مسجد نبوی میں وہی نماز پڑھنے کا 1000 مرتبہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب ایک آدمی 8 دن وہاں رہے اور 8 دن وہ نماز مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، کتنا ثواب ملا اس کو؟ اور یہی چیز مکہ مکرمہ کے بارے میں بتائی گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے مسجد حرام میں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہاں پر، کعبۃ اللہ کی جو فضیلت ہے، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ فضیلت کی جگہ ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو صرف یہی نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو وہاں جا کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا۔ یہ ساری ہماری تاریخ اور اس سے متعلقہ امور فریش ہو جائیں گے اپنی میموری میں، حافظے میں۔ پھر اسی طرح سے وہاں جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا قبرستان، گریو یارڈ، جس میں متعدد صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں۔ کبھی جا کر وہاں آپ دیکھیے تھوڑی دیر ٹھہر کر، ان کی اتنے بڑے بڑے صحابہ، ان کی قبروں کی سادگی، کتنے سمپل سیدھے سادے قبریں، کوئی علامت نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی سیمنٹ، کوئی کانکریٹ وال نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں ٹھہر کر آدمی کو ایک بہت بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باوضو ہو کر نکلے، پاک صاف ہو کر، اور 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے عمرہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا استقبال کرنے والے لوگ تھے، اور وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خصوصی معاملہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس لحاظ سے مسجد قباء کی اپنی ایک حیثیت ہوئی۔ اسی طرح اور مختلف جگہیں ہیں جو آدمی اگر دیکھے تو سیرت اور تاریخ کے بہت سے پہلو اس کے نظر و دماغ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چلا جائے تو یہ سارے امکانات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ جس کے پاس وقت ہے وہ جائے مسجد نبوی میں، زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرے۔ پھر مسجد نبوی ہی کے اندر تو وہ جگہ ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ایک جگہ ہے جو جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی کثرت کے ساتھ آپ نوافل وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن جتنا وقت ہے آپ وہاں اتنی دیر ٹھہریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے بعض لوگوں کے پاس یہ تصور آ گیا شاید 40 نمازیں پڑھنی ضروری ہیں، اب میرے پاس ٹائم کم ہے
میں صرف 10 نمازیں پڑھ سکتا ہوں تو کیا جاؤں یا نہ جاؤں؟ دیکھیے 40 کا کوئی فگر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر 50 پڑھنے کا ٹائم ہے تو 50 پڑھیں، کیوں 40 پڑھتے ہیں؟ اگر 60 کا ٹائم ہے تو 60 پڑھیے آپ، اور اگر آپ کا ٹائم صرف ایک ہی دن ہے تو 5 نمازیں پڑھ کر آپ روانہ ہو جائیے۔ جتنا وقت ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھ کر چلے گئے تو شاید آپ کا کوئی زیادہ نقصان ہوگا، یا آپ جو ہے پوری 40 نہیں کر سکے تو شاید آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، یا وہاں پر کوئی چیز ناقص رہ جائے گی، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے قیام کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم رک کر کچھ جو مسائل حج سے جڑے ہوئے ہیں جس میں بعض وقت غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز بال کٹانے کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس میں بال کٹانے کے بارے میں بڑا بھاری پتھر جیسے ان کے دل پہ رکھنا ہوتا ہے، پورے بال کٹا دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اس طرح کا ایک تصور ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے جب ہم جائیں تو سنت کے مطابق عمل کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے حدیث میں پیش کیا گیا اس کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم حمل محلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال فی الثالثۃ والمقصرین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پورا منڈانے والے ہیں ان کے لیے دعا کی، بار بار دعا کی۔ ایک بار دعا کی، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی جو کٹائے ہیں سر، بال ٹریم کیے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے انہی کے لیے دعا کی جو منڈائے ہیں ان کے لیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ پھر تھرڈ ٹائم جا کر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا درجہ زیادہ ہوا جو پوری طرح سر منڈاتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے اس میں ہیزیٹیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے تو یہ کام اسی طرح سے ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ اور اسی طرح جمرات پہ جو کنکریاں مارنے کا بتایا گیا، جیسے اس کے اندر ہے انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات۔ حصا کہتے ہیں چھوٹی سی کنکری کو، پتھر نہیں مارنا ہے وہاں۔ جوتے چپل جو لوگ پھینکتے ہیں وہ خلاف ادب ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے۔ وہاں پر صرف کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا، چھوٹے سائز کی کنکریاں، اور وہ بھی ایک ماریں پھر تھوڑا سا انتظار کریں پھر دوسری ماریں، اس طرح کا جیسے طریقہ بتایا گیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ تقدیم و تاخیر ہو گئی تب کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بھی دیکھیے حکم کیا ہے، یعنی ہر کام سیریل آرڈر سے کریں تو اچھی بات ہے، لیکن 10ویں تاریخ کو جیسے میں نے کہا 4 کام ہیں، سیریل آرڈر میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی پہلے گیا کنکریاں مار دیا، اس کے بعد بال کٹا لیا، ابھی قربانی نہیں ہوئی، ہوگا نہیں ہوگا حج اس کا؟ ہو جائے گا، اس کو اجازت دی گئی۔ بہتر ہے کہ آپ سیریل آرڈر سے کام کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ سیریل آرڈر باقی نہ رہ سکے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ نحر قبل ان یحلق وامر اصحابہ بذلک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بال منڈائے، پھر اس کے بعد میں آپ نے ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا، پہلے کنکریاں، پھر اس کے بعد قربانی، پھر بال اتروائے، پھر اس کے بعد میں آپ نے طواف کیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کچھ کام ہم سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیا کہا ان سے؟ افعل ولا حرج، یعنی افعل ولا حرج کا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آگے پیچھے ہو گئے تو باقی کام کر لو۔ اس سے آپ شریعت کے مزاج کو بھی سمجھ سکتے ہیں، روح شریعت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہیں لوگ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا یسألونہ، کہ آپ جب حج فرما رہے تھے لوگ آئے پوچھنے کے لیے، جیسے مسائل پوچھتے ہیں آپ سے پوچھ رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، میں نے سر کے بال پہلے اتار دیے، قربانی بعد میں کی۔ سیریل آرڈر کیا ہوا؟ خراب ہو گیا نا، پہلے قربانی پھر سر کے بال، ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے بال کٹا دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ حج نہیں ہوا، جیسے آج لوگ ڈراتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذبح ولا حرج، اب ذبح کرو کوئی بات نہیں، جو کر دیے وہ ٹھیک ہے، اب ذبح کر لو کوئی بات نہیں، یعنی سیریل آرڈر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وجاء آخر فقال لم اشعر
ایک اور نے کہا کہ مجھے محسوس نہیں ہوا، میں نے بھی ایک غلطی کی، فنحرت قبل ان ارمیا، میں پہلے قربانی کر دیا پھر بعد میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارا۔ پہلے شیطان کو مارنا چاہیے تھا لیکن اس نے بھی ترتیب بدل دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال ارمی ولا حرج، اب جا کر آپ کنکریاں مارو، کوئی بات نہیں۔ یعنی اس دن کہا جاتا ہے فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، اس دن آگے پیچھے ہونے کے جتنے مسائل پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں لگتا ہے کہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے اتنا وہاں پر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی وہ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں کہ بھئی کیا اطلاع آئی، اب سب بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہوئے، کنکریاں تو مار دیے، اب قربانی کے لیے پورا دن انتظار کر رہے ہیں، باقی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کہ قربانی ہوگی تو پھر اس کے بعد کا کام کریں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اس میں کافی گنجائش دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اور دوسرے جیسے مسائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اذا رمیتم وحلقتم، کہ تم اگر کنکریاں مار کر اپنے بال وغیرہ اتروا دیے، فقد حل لکم الطیب وکل شیء الا النساء، تو یہ ایک پاکیزگی کا پہلا اسٹیپ آپ نے پورا کیا، یعنی حلال ہو گئے۔ جو احرام باندھنے کی وجہ سے شرائط تھیں، ریسٹرکشنز تھے، اب اس میں سے بڑی حد تک وہ آپ کو ریڈیوس مل گیا۔ 10ویں تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں ماری، قربانی دی، بال کٹا لیے، اب طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی طواف نہیں کیے، تو آپ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی حد تک احرام کی شرائط سے باہر آ گئے، اور طواف کر لیں گے تو پوری شرائط سے باہر آ جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے آپ کے لیے ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے اس میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج جس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کتنا مقدس فریضہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، مناسک حج میں نے جیسے ادا کیے اس طرح سے تم ادا کرو۔ یہ مسنون ہے، یہ بہتر ہے۔ پہلے سے جانے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہ وہ جو ہے حج کا طریقہ سیکھیں، اپنے آپ کو تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے پریپیئر کریں، تاکہ ہم حج کو جائیں تو حج کا سفر مبارک ہو سکے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو ہم بھر سکیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ سفر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو وہ بہت ہی اہم مقام ہے، اس میں عبادت کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر و مناجات، اور اس کے اندر جو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں وہ کیجیے آپ۔ اس کے بجائے حج کو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں پورا زور شاپنگ پر لگا دیں گے تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر لائیں گے آپ تو آپ جو اصل لینے کے لیے گئے اس کو مس کر دیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ جس دن وہاں اترتے ہیں اس وقت سے لے کر آخری دن تک برابر شاپنگ چلتے رہتی ہے۔ تو ہماری جو توجہ ہے وہ شاپنگ پہ نہیں، ضرورت کی حد تک خریدنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر یہ ہے کہ اسی پر آپ زور دے رہے ہیں پورے کا پورا، اور اسی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چیز کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اگر بعض چیزیں بطور تحفے کے کسی کو دینا چاہیں تو زمزم سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ باقی سب چیزیں جو ہے ہر جگہ آج کل مل رہی ہیں، تو وہاں پر آپ جائیں عبادت کرنے کے لیے۔ ضرورت کی حد تک شاپنگ کی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا زور اسی پر لگا دیں، بلکہ ایک نماز ختم ہونے کے بعد پھر شاپنگ کے لیے گھسے، دوسری نماز تک وہی اذان ہونے تک، اور پھر اذان ہوئی تو آئے، بیگ وہیں پر رکھا، نماز کے لیے ٹھہرے، نماز ختم ہوئی پھر شاپنگ کے لیے گھسے۔ تو گویا کہ اصل ترجیح کیا ہوئی؟ شاپنگ ہوئی، عبادت دوسرے درجے میں ہوگی۔ گئے یہاں سے محنت کر کے عبادت کے لیے تو فوکس کیجئے عبادت پر، عبادت زیادہ کیجئے۔ اگر آپ عبادت کر کے کوئی شاپنگ نہ بھی کیے تو آپ لوزر نہیں ہیں، آپ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ بہت بیگ بھر بھر کے لے بھی آئے اور عبادت ہی نہیں ہوئی آپ سے تو آپ لوزر ہیں، کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ مقصد تو وہاں پر پورا آپ کا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی مسئلے میں، فتوے میں کوئی پرابلم پیش آ گیا تو وہیں پر مختلف علماء کرام مکہ مکرمہ میں بھی، مسجد حرام کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسی غلطی کیے جس کی وجہ سے پورا حج آپ کا باطل ہو جائے، یا آپ ایسی غلطی کر کے آئے جس پر دم واجب ہے پر ضروری ہے، اور تاکہ مکہ مکرمہ میں اس کو تقسیم کریں آپ غریبوں میں، اگر وہ نہیں کیے
تو ایک معلق چیز رہ جائے گی۔ اگر کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی ایشو بن گیا اور آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہیں کے علماء سے فوری طور پر رجوع کیجئے، اور وہاں پر حج کے دنوں میں ترجمے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جو زبان بولتے ہیں اس کے لیے وہاں انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے، آسانی کے ساتھ آپ کو مترجم بھی مل جائیں گے تاکہ آپ جو ہے بر وقت سنت کے مطابق مسئلے کو معلوم بھی کر سکیں اور حج بھی کر سکیں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر قیام کا جو مسئلہ ہے، مدینہ منورہ میں قیام کے بعد ہمارے اندر نبی سے محبت، سنت سے عقیدت، صحابہ کرام کا احترام، یہ جذبات ابھرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں اور وہاں بھی شاپنگ میں لگ جائیں گے تو ہم نے گویا اس مقدس سفر کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم ویسے ہی واپس ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے، ایک تو حج کو جانے سے پہلے معلومات صحیح لیں، حج کو جانے کے لیے اپنے ٹریول ایجنٹ جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو حج کے مسئلے نہیں بتائیں گے، وہ لوگ آپ کی حج کی رہنمائی نہیں کرتے، وہ صرف آپ کو ٹریولنگ کا جو انتظام ہے یا وہاں اکاموڈیشن، رہنے وغیرہ کا انتظام یہ کریں گے، باقی جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا گروپ لیڈر پورا حج ہونے تک دکھائی بھی نہ دے آپ کو۔ تو یہ چیزیں ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ جو بھی حج کے لیے جائے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور ان کو صحیح سالم واپس لوٹائے۔